بیٹی اور پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کا دن یہ عام دنوں کی طرح آرڈنری ڈے نہیں ہے، ہم اس کو بالکل بعض اوقات عام انداز میں گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے تھے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے، جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گنا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی، تو جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا۔ اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے، وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی، اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فَإِنَّ التَّقْوَى سَنَامُ غُرَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدا را آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں۔ وہ بزرگ قریب تشریف لے گئے، اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہ وہ تو زمانے کے فلاں ولی تھے،
کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مُحَبَّةَ لَهُ، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی اصل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بڑا بہترین نعرہ ہے۔ اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے، زندگی فضول ہے۔ اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے۔
اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے. دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی, کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے, رحمتوں کو حاصل کرنا ہے, قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے, نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے, کیسے اطاعت کرتے. سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات کا وقت آتا ہے, ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا, آخری وقت کیا عالم ہے. اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی. دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے. انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے, وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں, آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے. وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے, ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے. سوچئے یہ کیسی محبت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, اس کے لیے ایمان نہیں, کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں, ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے, ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھونی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا, حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی. میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اور آج ہمارا کیا حال ہے. منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان پر پرنالا تھا اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا. حضرت عباس آئے, آ کر عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا. آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, حالانکہ امیر المومنین ہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا, حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عباس مجھے معلوم نہ تھا, اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے. جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں, اس قدر محبت. مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے, آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا. کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے, بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں 4 نمازیں پڑھتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے. جس دن صبح 6 بجے بس پہ جانا ہوتا ہے اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو, الارم بھی رکھتے ہو. جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے پتہ ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی, پیسے کٹ جائیں گے, وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے. تو جواب آئے گا نوکری کی اہمیت ہے, فلائٹ کی اہمیت ہے, ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے, ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہ کریں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. زور سے نعرہ لگائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.
इसी तरह मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को मना कर दे, हमारे सहाबा फिर उसकी तरफ मुंह मोड़ कर नहीं देखते थे। एक बार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा तो सोने की अंगूठी पहने हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से वो अंगूठी निकाली और फेंक दी और फरमाया, तुम में से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में डाले? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दूसरे लोगों ने कहा कि अपनी अंगूठी तो उठा लो, इसको उठाकर बेच देना, कोई नफा हासिल कर लेना, पहनना मत। वो आशिक रसूल क्या कहता है, खुदा की कसम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया है, मैं अब इस अंगूठी को कभी नहीं उठा सकता, उसे छोड़कर वहीं चला गया। ये था नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का अंदाज है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब यहाँ शरई मसला भी समझ लीजिए कि मर्द ये जेवरात नहीं पहन सकता। पता नहीं कहां से तरीका आ गया है। पहले औरतों का सुना था बालियां पहनना, अब मर्दों ने भी बालियां पहनना शुरू कर दी। बालियां सिर्फ कानों में नहीं, पता नहीं किधर किधर पहनना शुरू कर दी हैं। तौबा 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 है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, क्या हो गया हमें? आज 2 हाथ हैं, कड़े ज्यादा हैं, 10 उंगलियां हैं, अंगूठियां ज्यादा हैं, गला एक है, चेने ज्यादा हैं। अरे मर्द के लिए तमाम जेवरात ये नाजायज और हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मर्द फकत एक अंगूठी पहन सकता है, वो भी चांदी की हो, और वो चांदी का वजन भी 4.5 माशा से कम हो, और उसके अंदर एक नगीना, एक पत्थर भी हो। बगैर पत्थर वाली भी अंगूठी नहीं पहन सकते, या 4.5 माशा से ज्यादा वजन वाली अंगूठी भी नहीं पहन सकते, और वो भी फकत चांदी की हो और किसी धात की ना हो। लेकिन इतने जेवरात पहनने की आदत बन गई। लोग कहते हैं मदीने से छल्ला लाया हूं, मदीने से कड़ा लाया हूं। अरे मदीने वाले ने जो फरमाया उस पर अमल कीजिए। तो बहरहाल मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, बात चल रही है सुन्नत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। खुदारा अपने सरापे को देख लीजिए कि क्या सरकार का आशिक ऐसा होता है, उसका चेहरा ऐसा होता है, इसका लिबास ऐसा होता है, उसका खाना पीना ऐसा होता है। हम जुमे के खुतबे में बार बार ये ऐलान सुनते हैं, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, जब आप घर जाइएगा, जो मेरे मदरी चैनल के नाज़रीन हैं, उनसे भी मैं ये बात अर्ज करूंगा, जरा आईने के सामने खड़े हो जाइएगा और अपने आप से एक सवाल कीजिएगा। और वो सवाल ये है कि मैं कहां से नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम देखता हूं, आका का आशिक कहलाता तो हूं, कहता तो हूं अपने आप को। जरा ऊपर से शुरू कीजिएगा। बाल नबी पाक के तरीके वाले हैं या आका के दुश्मनों के तरीके वाले हैं? फिर चेहरा सुन्नत के मुताबिक है या माज़ अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मनों वाला चेहरा? चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें पस्त करो और मेरे दुश्मनों जैसा चेहरा ना बनाओ। ये कैसा आशिक है? सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी बुढ़ाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? फिर जरा लिबास देखिएगा अपना। अगर सुन्नतों वाला है तो ठीक है, और अगर नहीं, अंग्रेजों वाला और बेपर्दगी वाला लिबास है, तो फिर अपने आप से पूछिएगा कि मैं कहां से मुसलमान हूं। फिर जरा थोड़ी देर गुफ्तगू करते वक्त नोट कीजिएगा कि हमारी गुफ्तगू के अंदर अल्फाज कौन से हैं। क्या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू की आदत है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू की आदत है? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, ये हमारी जबान पर है या फिल्मी डायलॉग हैं, गाने बाजे हैं, बेहयाई की बातें हैं? अरे खाना खाने बैठते हैं किसी के साथ तो समझ नहीं आता कि मुसलमान के साथ खा रहे हैं या किसी गैर मुस्लिम के साथ खाना खा रहे हैं। उल्टे हाथ से सारे मामलात हो रहे हैं और जनाब अंदाज ही दूसरा है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, खुदारा गुलामी रसूल का दावा करने वालों, अपनी स्कैनिंग करो कि मैं वाकई गुलाम रसूल हूं। अरे गुलाम रसूल वो होता है कि जिसको दूर से देखें तो पता चल जाए किसका गुलाम है। शायर लिखता है ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। हमें दूर से देखकर पता चल जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का आशिक और उम्मती जा रहा है। मोहब्बत कीजिए, अपने आका से टूटकर मोहब्बत कीजिए, मगर उनके तरीके पर अमल भी कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम झूठा नहीं होता, आका का गुलाम धोखा देने वाला नहीं होता, नबी पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक हराम कमाने वाला नहीं होता। अरे कैसे वो सूद का कारोबार करेगा जब आका अलैहिस्सलाम फरमाएं कि सूद के 70 दर्जे हैं और उसका सबसे कमतर दर्जा ये है, हदीस पाक का खुलासा है, उसका सबसे कमतर दर्जा ये है कि बंदा अपनी माँ के साथ बदकारी करे। कि नबी पाक का गुलाम सूद का कारोबार करेगा? अरे सूद का काम करने वाले को अल्लाह से जंग करने वाला कहा गया। छोड़ दो ये कारोबार, न करो कारोबार में मिलावट, न बोलो झूठ, न कमाओ हराम। ये सरकार की गुलामी नहीं, ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये जुमे का खुतबा जबरदस्त मैसेज है हमारे लिए। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला। अरे नहीं है उसका ईमान कामिल जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत कीजिए, वो दिल बेकार है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है।
وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ جہاد دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ والذنب لا ینسا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہے، نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے۔ آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی۔ کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ اس سے پوچھیں جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھتے گنوائی جا رہے ہو، کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگائی ہو گئی تھی یاد ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے۔ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں، مگر وہ ذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، والدیان لا یموت، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے۔ فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے۔ ارے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کر کے گناہ کیے ہیں، اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے۔ ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے۔ نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو، قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے، قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا قریب ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو۔ میرا رب اتنا قریب ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا
ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، آؤ آج توبہ کر لو، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا قریب ہے، ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جرم کریں ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے، میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا، بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ سوچو کب تک گناہ کرو گے، ارے کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آپ پکارو اسے، کر لو سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہ میرے مولا تیرے گھر پہ بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، آج سچی توبہ کرتے مولا ہمیں توبہ پر استقامت بھی عطا کر دے۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی کرم محشر سے جب پڑ پتھر محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، پاس سے کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، آ جاؤ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ یہ وہ ماحول ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ماحول میں آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کا جذبہ ملتا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اب باقی زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ ہر جمعرات جہاں جہاں دنیا میں موجود مجھے سن رہے ہیں، نیت کریں ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ ہر ہفتے کی رات امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جس میں ہماری تربیت فرماتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ سنیں، اور واقعی نیک بننا چاہتے ہیں، پریکٹیکلی نیک بننا چاہتے ہیں تو ایک اور نیت کر لے کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت عطا فرمائے، ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال ونعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من زوال نعمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ، ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، یا میسر کل امر عسیر
یسر لی امری یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے تیرے دربار پہ شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ ہم مانتے ہیں مولا نے بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کتر نہیں چھوڑی ہے۔ اے اللہ تیرے یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا؟ تیرے سوا کون ہے جو گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا؟ اے معاف کرنے والے، ہمارے آج گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، شکر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ بس مولا آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے سزا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے دوست ابا کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہمیں آ جاتی ہے، اے اللہ یہ سستی دور کر دے، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے، اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے، میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، میرے مالک روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جن کے رشتے ہو گئے مولا ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، بار بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر بنا دے، اے رب کریم ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بدمزروں کی بدمزری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیر سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا، میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، جو یہاں آئے ہیں سب خوشحال ہو جائیں، میرے مالک اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین جن کی حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔